نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه المطهرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آج ہم الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی کلاس میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس مشن کے ساتھ اور اس کاوش کے ساتھ پورے خلوص اور محبت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے ہم نے اللہ پاک سے یہ توفیق مانگی ہے، اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں. پیارے ساتھیوں، ہماری اس کلاس کا مقصد کل ہم نے کچھ بیان کیا تھا. اس کا مقصد ہی رجوع الی القرآن ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جس کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے سے ہی اس مقصد کو پیش نظر رکھا اور اس تحریک کی بنیاد بنایا باقی مقاصد کے ساتھ. اور اس مقصد کے حصول کے لیے جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اپنی ساری کوششیں، علم و حکمت کے خزانے، اپنے آرام، اپنا سکون، سب کچھ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے وقف کیا ہے، صرف کیا ہے اور قربان کیا ہے. اور اس مقصد کا حصول حضور شیخ الاسلام کے کاوشوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ایک کاوش ہے. قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اس امت کو یہ تحفہ دینے کے لیے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ رجوع الی القرآن میں کامیاب ہو، اس کی صرف ایک کاوش جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے ساتھ ہم اپنا ناطہ جوڑ کر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ الکریم پورا کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. حضور شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی طرف اس امت کا رجوع کروانے کے لیے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں خطابات فرمائے ہیں تاکہ یہ مقصد حاصل ہو. انہوں نے اپنے حصے کا بہت بڑا کام انجام دے دیا ہے. اب انہی کا فرمان ہے کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اب تم سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی اور اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا کہ انہوں نے صرف اپنی ذات تک یا اپنے خاندان تک یا صرف ملک پاکستان تک یہ ڈیوٹی نہیں ادا کرنی تھی، بلکہ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی عالم اسلام میں لگائی کہ عالم اسلام میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور پوری امت کو متحد کرنے کے لیے اس رسول نما ہستی کی ڈیوٹی اللہ پاک نے عالم اسلام میں لگائی ہے. اور یہی ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے نبی کے وارث فرمایا ہے.
उलमा वरासतुल अंबिया फरमाया, क्योंकि एक नबी की ड्यूटी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी ड्यूटी कोई सिर्फ़ अरब तक तो महदूद नहीं थी, मक्का और मदीना तक तो महदूद नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ड्यूटी जो अल्लाह पाक ने लगाई तो फरमाया कि उनको फरमा दे कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, कि क़यामत तक आने वाले लोगों मेरी ड्यूटी और मेरी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए लगाई है, उनको संवारने के लिए लगाई है। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत को संभालते और उस विरासत को संभालने का हक़ अदा करते हैं, तो उनकी ड्यूटी भी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसी एक खित्ते में नहीं लगती, किसी एक ख़ानदान में नहीं लगती, किसी एक मुल्क में नहीं लगती, बल्कि उनकी ड्यूटी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इक़दस से वहाँ तक लगती है जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई और हुज़ूर ने वो ड्यूटी अंजाम दी। फिर हमें समझ आती है उस हस्ती की, उस शख्सियत की, फिर हमें समझ आती है कि असल में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस असल में कौन है? वही हैं जिन्होंने सिर्फ अपने मुल्क की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि आलम इस्लाम में इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया। आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में, सिर्फ आलम इस्लाम में भी नहीं, पूरी दुनिया में जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मतों के परचम लहराए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ जोड़ा। अब हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ हुज़ूर शेखुल इस्लाम तशरीफ़ ले जाते हैं, रोते हुए लोग आते हैं, ईसाई मज़हब के, यहूदी मज़हब के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रोते हुए आते हैं और हुज़ूर शेखुल इस्लाम के हाथ पे इस्लाम कबूल करते हैं। और लाखों ने अब तक आपके दस्ते मुबारक पे इस्लाम कबूल किया है। और ये ड्यूटी किसकी थी? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की ड्यूटी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद वो ड्यूटी जो दे रहे हैं वही नबी के असल वारिस हैं। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ सैयद ही हुजूर के वारिस हैं। सैयद को तो ये शरफ हासिल है कि हुजूर की आल है, औलाद है, उनकी रगों में हुजूर का खून है, लेकिन हुजूर का असल वारिस कौन है जो ये ड्यूटी संभालता है? तो आज हम इस सदी में देखते हैं, इस सदी में, कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने वो काम किया है जो असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की विरासत है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए, यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ भी तब भी जुड़ेगा जब इस कुरान की समझ आएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क का वो ताल्लुक़ जो ईमान की बुनियाद बनता है और ईमान को परवान चढ़ाता और कमाल तक पहुँचाता है, वो भी तब ही बनेगा जब इस कुरान की समझ आएगी। इसलिए रजू इलल कुरान, इसके मकसद को पूरा करने के लिए हुजूर शेखुल इस्लाम ने 50 साल मेहनत फरमाई और आज रजू इलल कुरान की खातिर सैकड़ों किताबें, हज़ारों खिताबात और कुरानी इंसाइक्लोपीडिया हमारे सामने मौजूद है। फिर समझ आई ना कि आपको शेखुल इस्लाम क्यों कहा जाता है, आपको वारिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा जाता है। दुनिया के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस हकीकत को मानना पड़ेगा और मान रहे। अपनी अना की खातिर कोई इनकार करता रहे, लेकिन आज हर आलिम मान रहा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी हकीकतन शेखुल इस्लाम है। शेखुल इस्लाम कौन होता है? जिसको दीन इस्लाम पर पूरी दस्तरस हासिल हो। दीन इस्लाम के अंदर क्या कुछ है, किसी भी मौजू पर उसको छेड़ लें, उससे सवाल कर लें, तो आगे से जवाब में इल्म के समंदर जारी हो जाते हैं। हर इल्म में, इल्म की हर किस्म में हुजूर शेखुल इस्लाम
بہتا ہوا سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ تو پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کے دور میں پیدا بھی کیا، ان کے ساتھ بھی چلایا، اور ان کے ان فیوز و برکات سے جولیاں بننے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں نا، اور ہمارے قائد کی نظر ہماری طرف ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ادا کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ جہاں بیٹھا ہو وہیں سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے چاہنے والے وہی ہوتے ہیں کہ جو اس نے خدمت دین انجام دی ہوتی ہے وہ اس خدمت کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، اس وراثت کو وہ بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں اور پھر آگے کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مشن سے ان کو پیار ہوتا ہے۔ اب حضور شیخ الاسلام اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو کس لیے کہ ہمیں ان کے مشن سے پیار ہے، اور ان کا مشن کوئی اور ایرا غیرہ مشن نہیں ہے، ان کا مشن اصل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، وہ رب ذوالجلال کا مشن ہے۔ تو جس نے حضور کے مشن کو سنبھالا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھالا، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، اور جنہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کے مشن کو سنبھالا وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک شیخ، جس کو شیخ چننا چاہیے، جس کو مرشد چننا چاہیے، تو اس کے اندر پہلے کچھ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، اور خدا کی قسم جتنی خوبیاں آپ سینکڑوں خوبیاں بھی گن لیں کہ وہی شیخ ہو سکتا ہے، وہی مرشد ہو سکتا ہے، وہی مربی ہو سکتا ہے، وہی روحانی معالج ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ 100 خوبیاں موجود ہوں۔ تو خدا کی قسم 100 خوبیاں بھی رکھ لیں تو میرے شیخ، میرے قائد کی ذات میں وہ 100 کی 100 خوبیاں 100% موجود ہیں۔ شیخ وہ ہوتا ہے جس نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو، زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو۔ بہت سے دیکھیں نا پیر اور ظاہری جو عالم ہوتے ہیں ان سے بھی کبھی کبھی جھوٹ ہو ہی جاتا ہے، لیکن شیخ وہ ہوتا ہے، مربی وہ ہوتا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے جس کو جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے اور زندگی بھر وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہاں پر میں آپ کو کئی بار مثال دے چکی ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کے تربیت یافتہ شاگرد کون بلا؟ ہاں شاباش، سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ میں ان کے ساتھ 26 سال زندگی گزاری الحمدللہ، اور 26 سال کے اندر میں نے ایک جھوٹ بھی ان کی زبان سے نہیں سنا۔ بندہ کبھی جھوٹ بول لیتا ہے، ایک جھوٹ بھی کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں سے ہم کہتے ہیں نا کہ چاہیں تو نعت شریف میں شعر پڑھتے ہیں نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ شان ہے ان کے بیٹوں کی، تو پھر والد کا عالم کیا ہوگا، مرشد کا عالم کیا ہوگا، مربی کا عالم کیا ہوگا، کہ ان کی تربیت پانے والے اگر جھوٹ سے اتنے دور رہتے ہیں اور ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ ان کو مرد خلیق کہنے پر دنیا مجبور ہو جاتی ہے، تو پھر شاگرد کا جب یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ہیں، اور حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اس بے بہا محنت اور محبت اور عنایت کا عطا کردہ یہ تحفہ
ہم سنبھالنے کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ پاک سے دعا گو ہیں، ملتجی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقصد ہے اس کلاس کو پڑھنے کا، اٹینڈ کرنے کا۔ اور دوسرا ایک مقصد کہ میں نے ایک دن خبر سنی کہ ہر ڈگری حاصل کرنے والے کے لیے گورنمنٹ نے، حکومت نے ضروری کر دیا ہے کہ اس کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہو، یعنی اس نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہو اور اس کا فہم ہو اس کو قرآن کریم کے ترجمے کا۔ تو جب میں نے یہ خبر سنی تو یقین کریں میں اتنا خوش ہوئی اس بات سے، میرا دل جو ہے وہ اتنا خوش ہوا۔ تو فاطمہ باجی میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے کہا کہ فاطمہ جی فوراً اپنے سارے کلاس فیلوز کو اطلاع کر دو کہ ہمارا گروپ جوائن کریں اور ابھی سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ ان کو ڈگری نہیں ملنی، اس لیے کہ UHS نے بھی یونیورسٹی جو ہیلتھ سائنسز کی یونیورسٹی ہے جس کے تحت سارے میڈیکل کالجز چل رہے ہیں، اس نے بھی اس میں اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کو اناؤنس کیا ہے کہ ہر ڈاکٹر کو بھی ڈگری ملے گی تو اس سے پہلے اسے اس کا ترجمہ قرآن کی سند دیکھی جائے گی۔ تو اسی دن پھر میں نے سوچا کہ ہم قرآن کریم ترجمہ کا ایک دور کریں اور آن لائن کریں تاکہ جو قریب والے ہیں وہ بھی اٹینڈ کر سکیں اور جو دور والے ہیں وہ بھی اٹینڈ کر سکیں۔ تو اس طریقے سے ہم پڑھیں کہ جہاں بھی کوئی ہے وہاں سے پڑھ سکے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ قرآن کریم کا ترجمہ ویسے ہم پڑھیں گے شروع سے آخر تک تو وہ بھی بہت برکت والا ہے، لیکن جب انسائکلوپیڈیا کی طرف دھیان گیا تو پھر تو میری عید ہو گئی۔ میں نے کہا اب ہم ترجمہ تو پڑھنا ہی ہے، کیوں نہ اس طریقے سے پڑھا جائے کہ قرآن کریم کے اندر جو 5000 سے زائد موضوعات ہیں ان کا ہمیں فہم بھی حاصل ہو کہ کون کون سے موضوعات ہیں اور پھر ہر موضوع کے اندر کون کون سی آیات ہیں۔ اور یہ ہر ڈگری پانے والے کے لیے کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت ضرور ہوگی۔ ڈاکٹرز کو بھی ضرورت ہوگی جب وہ اسلام اور میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ لیں گے، اس میں ان کو بھی ضرورت ہوگی اور سب کو ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ چھوٹی سی کاوش ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں اور اس کو بہت دور تک ہم دیکھیں جاتے ہوئے۔ ابھی کل کی کلاس کے بعد انڈیا سے کسی نے اسٹیٹس کیا کہ میں انڈیا سے ہوں، بھارت سے ہوں، تو آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر برما سے، برما ملک ہے برما، وہاں سے بھی ایک اپنا اس میں کمنٹ آیا فیس بک پہ جو ہماری کلاس چل رہی تھی، اس میں کمنٹ کسی نے لکھا کہ میں برما سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ انسائکلوپیڈیا کا سیٹ ہم کہاں سے حاصل کریں؟ انسائکلوپیڈیا کا سیٹ جو ہے یہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ میرا تعلق برما سے ہے۔ پھر ہم نے اس کو تحریک منہاج القرآن کے ایڈریس جو ہیں وہ سینڈ کیے اور اس کو یہ کہا کہ وہاں کی تحریک سے رابطہ کریں، اگر رابطہ ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں بتائیں، ہم کسی وسیلے سے انشاءاللہ بھیجیں گے۔ تو یہ فائدہ ہوا نا۔ تو یہی ہماری چاہت ہے کہ انسائکلوپیڈیا جو اتنی بے بہا محنت حضور شیخ الاسلام نے فرمائی ہے اور اپنی ایک زندگی لگا دی، پوری زندگی لگا دی ہے، تو اس کا بھی فائدہ بھی امت کو زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ میں عرض کر رہی تھی کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنے حصے کا کام کیا، ان کا کام بہت بڑا ہے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کیا اس صدی میں گزرے ہوئے علماء میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو کام انہوں نے فرمایا ہے۔ تو اب انہوں نے فرما دیا ہے کہ میرے بچوں نے، میرے بیٹوں نے، میری بیٹیوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے حصے کا کام ہے تھوڑا بہت، جیسے وہ چونٹی تھوڑا سا ٹکڑا لے کے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ یہ راشن اپنے گھر پہنچانا ہے، تو اس کی اتنی استطاعت ہوتی ہے، وہ اسی استطاعت سے چلتی ہے، اتنا ہی اٹھاتی ہے، اتنا ہی کھاتی ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارے حصے کا جو کام ہے اگرچہ بہت تھوڑا ہے، بہت چھوٹا ہے،
لیکن جتنی اللہ پاک استطاعت عطا فرمائیں گے اتنا انشاءاللہ الکریم ہمیں شوق سے کرنا ہے۔ تو کل ہم نے شروع کر لیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ کل کا ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ وجود باری تعالیٰ پر دلائل، کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ کسی کو نظر آتا ہے؟ بولیں، اللہ کو کسی نے سنا ہے، دیکھا ہے، چھوا ہے، چکھا ہے؟ پانچوں حصوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میری پہچان بھی ضروری ہے، مجھے ماننا بھی ضروری ہے، میری عبادت بھی ضروری ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی میری عبادت ہے۔ تو پھر اللہ سے پوچھا کہ مولا کیسے پہچانے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میری نشانیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلائل کیا ہے؟ کہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس پر دلائل قرآن کریم میں جہاں جہاں آیات تھی وہ ساری حضور شیخ الاسلام نے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی۔ کل 2 آیات ہم نے پڑھی تھیں، آج ہم تیسری آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، 164 نمبر۔ جن کے پاس یہ سیٹ نہ پکڑا ہو تو وہ پھر اپنے رجسٹر میں آیت کا نمبر سورت لکھ لیا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان بے شک فی خلق السماوات والارض، فی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ میں۔ خلق کے معنی ہے تخلیق، پیدا کرنا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، واو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور اختلاف ہوتا ہے نا، بدل کر آنا، گردش کرنا۔ اللیل رات، والنہاری اور دن، رات اور دن کی گردش میں۔ والفلک التی تجری فی البحر، کتنی چیزیں ہو گئی؟ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدل کر آنے میں، اور نمبر 3 والفلکی، فلک جہاز کو بھی کہتے ہیں، کشتی کو بھی کہتے ہیں، جو سمندر کے اندر چلتا ہے۔ اور ان جہازوں اور کشتیوں میں التی، جو کہ تجری چلتی رہتی ہیں، فی البحری سمندر میں، جو سمندر میں چلتی ہیں، ان میں بھی بما ينفع الناس، جن کے ساتھ نفع پہنچتا ہے لوگوں کو۔ یعنی کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے یا نہیں؟ سفر میں فائدہ ملتا ہے، پھر سمندر کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی فضل تلاش کرنے میں فائدہ ملتا ہے، اندر سے خوراک بھی تلاش کرتے ہیں مچھلیوں کی صورت میں، اور ہیرے موتی بھی سمندر سے نکلتے ہیں۔ ان جہازوں میں سفر بھی کرتے ہیں، ان جہازوں میں، کشتیوں میں سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، ان میں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے وما انزل اللہ، اور جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من السماء آسمان سے، من ماء بارش کا پانی۔
آسمان کی طرف سے، اوپر سے، آسمان کا مطلب کل میں نے کیا بتایا تھا، بلندیوں کی جگہ، جو بلندیوں پہ ہو اس کو آسمان کہتے ہیں۔ تو اوپر سے آسمان کی طرف سے بارش کا پانی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اس میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، فَأَحْيَا پھر زندہ کر دیتا ہے، بہی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد، یعنی زمین مردہ ہوتی ہے اور اس مردہ زمین پہ اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برساتا ہے، آسمانوں سے بارش برساتا ہے۔ یہ بارش آسمانوں کے اندر سے نہیں آتی، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ اب پانی جو ہے یہ سمندروں کا، یہ بخارات بن کے اوپر اڑتا ہے، پھر اوپر جا کے فضا بدل جاتی ہے ٹھنڈی، وہاں پہ جا کے جم جاتا ہے، پھر بادل بن جاتے ہیں، پھر بادل بنا کے اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نشانی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، کہ نیچے سے پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، دھواں بن کے اوپر جا کے پھر پانی بن جاتا ہے اور بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ پانی بن کر نیچے برستا ہے۔ تو یہ کرنے والا کون ہے بولے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کی نشانیاں دیکھ کر پھر سمجھ آتی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے وہ خدا ہے۔ اگر پوچھتے ہو کہ خدا کون ہے تو اس میں نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد وبسا، اور پھیلا دیے، فیہا اس زمین میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، اس زمین میں ہر قسم کے جانور اللہ پاک نے پھیلا دیے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی۔ وتصریف الریاح، تصریف ہوتا ہے، یہ صرف آپ پڑھتے ہیں نا، علم الصرف، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا، یعنی بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، پھر اور حالت میں بدلنا۔ جب آپ ایک اپنا کیا ہوتی گردان کرتے ہیں، اس میں سیغے مختلف بدلتے ہیں، ایک سیغے سے فاعلہ سے 14 سیغے بنا لیتے ہیں آپ، تو اس کو کہتے ہیں صرف۔ صرف کے معنی کیا؟ بدلنا، پھیرنا۔ تو اسی سے تصریف بنا ہے، یہ باب تفعیل سے آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو تصریف کا معنی کیا ہے؟ یعنی بدلنے میں، الریاحی ہواؤں کے رخ بدلنے میں۔ اب ہوا جب چلتی ہے تو کیا ایک ہی رخ پہ چلتی ہے؟ ہوا کا رخ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف ہوتا ہے، کبھی شمال سے جنوب کی طرف ہوتا ہے، کبھی جنوب سے شمال کی طرف ہوتا ہے۔ تو ان ہواؤں کے رخ بدلنے میں آخر ہوا کیسے ادھر کو چلتی چلتی ادھر مڑ جاتی ہے، ادھر کو چلتی چلتی ادھر مڑ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر والسحاب المسخر، سحاب یہ ہے بادلوں کو کہتے ہیں سحاب۔ المسخر، مسخر کہتے ہیں جو حکم کا پابند ہو، مسخر کیا ہوا یعنی جو کسی کے حکم کا پابند ہو، اس کو کہتے ہیں المسخری۔ بین السماء والارض، جو آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بادل۔ اب آپ کو سمجھ آئی نا بین السماء والارض سے، کہ بادل جو ہیں یہ پانی ہوتا ہے اصل میں اکٹھا ہوا، یہ آسمان سے نہیں آتے، یہ آسمان اور زمین کے درمیان ان کی تخلیق ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ کیسے ہوتی ہے یہ خدا جانے، بنانے والا یا مصطفیٰ جانے۔ تو وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان ساری چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں۔ آیات کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، آیت ہوتی ہے ایک نشانی اور آیات زیادہ نشانیاں۔ لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام عطا فرمایا ہے کہ عقل والے وہ ہیں، کون؟
ذرا زور سے بولیں. ہاں، عقل والے وہ ہیں جو کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں. اور غور کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے وہ ہر چیز میں غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ عقل والے ہیں. اور جو نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ الٹ ہو گیا نا کہ جو صرف جانوروں کی طرح دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، ساری زندگی ایک ہی مقصد میں گزار دیتے ہیں. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اپنے اندر بھی کبھی خدا کو نہیں تلاش کیا، باہر بھی کبھی اپنے رب کو نہیں تلاش کیا. بس کھانا پینا اور حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کمانا کھانا اور دنیا سے چلے جانا. تو وہ کون ہے؟ وہ بے عقل ہے، ان کو عقل نہیں ہے. اب اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کا بدلنا، اور دریاؤں سمندروں میں چلنے والے جہاز اور کشتیاں، اور بارش برسنا، اور زمین کا مردہ زمین کا بارش کے ذریعے زندہ کر دینا، اور پھر پوری زمین میں بکھرے ہوئے جانور، پھر ہواؤں کا رخ بدل بدل کر چلنا، اور پھر بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کے حکم کے پابند ہیں. یہ 7 چیزیں ہو گئی. اللہ پاک فرماتے جو ان میں غور کر کے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ عقل مند ہے. اس لیے عقل مندوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کی زمین میں چلتے ہیں تو ہر چیز میں غور کرتے ہیں، ہر چیز میں غور کرتے ہیں. اور غور کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہر چیز اللہ کی پہچان کی ایک نشانی ہے. سارا جہان اللہ کی پہچان کی نشانی ہے. تو ان چیزوں میں غور کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تھی جو ہم نے پڑھی ہے. اب چوتھی آیت جو ہے اللہ کے وجود کی دلیل، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. یہ ساری آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں اس لیے کہ ان کے اندر ایک ہی دلیل ہے کہ عدم سے وجود میں لانا. جو چیز پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی اس کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. ان فی خلق السماوات والارض، اب بار بار جب ایک طرح کی آیات آئیں گی تو اس کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا، کہ ایک ہی طرح کی آیات بار بار آئیں گی اور آپ کو ترجمہ یہاں بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گا. بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ پاک فرماتے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں. رات دن بدلتے ہیں نا، رات آتی وہ چلی جاتی، پھر دن آتا وہ چلا جاتا، پھر رات آتی. اور پھر بدلنے سے مراد یہ بھی کہ ان کا وقت بھی بدلتا ہے. کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہوتی ہے. تو رات اور دن کے بدل کر آنے میں لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے. عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے. عقل سلیم کا مطلب ہے پوری عقل، صحت مند عقل. عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں. اور یہ عقل سلیم رکھنے والے کون ہیں؟ ان کی اللہ پاک آگے پہچان بتا رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ،
جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کبھی سراپا نیاز بن کر کھڑے ہو کر. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر سر جھکا ہوتا ہے، آنکھیں جھکی ہوتی ہیں. تو ان کا یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا، عقل سلیم رکھنے والوں کا، کہ کبھی وہ اللہ کے حضور سراپا نیاز بن کر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. وقعوداً، اور کبھی سراپا ادب بن کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کس طرح سے ادب سے بیٹھتے ہیں. وعلی جنوبہم، اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ ہے کہ جب وہ ترجمہ فرماتے ہیں نا تو پھر پوری کیفیات کو کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک عقل سلیم رکھنے والا اللہ کا محبوب بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوتا ہے. ادب بھی تو عقل سے آتا ہے نا. اب یہاں پیغام ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ادب بھی بے بہا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے عقل ہوتے ہیں. ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے. تو وہ کس طرح سے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ سراپا نیاز بن کر کھڑے ہوتے ہیں، سراپا ادب بن کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی ہجر میں تڑپتے ہوئے کروٹوں پر پڑے بھی اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور ہر صورت میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یتفکرون، وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. یعنی وہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی قدرت کو، اللہ کے وجود کو پہچاننے کے لیے ہی غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یعنی ان کا کام ہی غور و فکر کرنا ہے، ان کا کام ہی غور و فکر کرنا ہے. اور ایسا شخص اگر آج آپ نے دیکھنا ہے تو وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں اور ان کے شاگرد ہیں. ایک شاگرد تو ہمارے بہت قریب رہے ہیں، ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی بھی وہ فارغ نہیں ہوتے تھے. وہ لیٹے ہوتے تھے، وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے، ہر وقت وہ مصروف ہوتے تھے. مصروف کس چیز میں؟ غور و فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. گھر میں آ کے بیٹھتے تھے ہمارے پاس تو آنکھیں بند کر کے وہ غور و فکر کر رہے ہوتے تھے. اور اگر ہم کوئی بات کرنا شروع کرتے، کوئی بات کرنا چاہتے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ چپ رہیں اور میرا وقت ضائع نہ کریں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی نشانی بتا رہے ہیں. وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. اس سے میں پتہ چلا کہ جو زیادہ بولتے ہیں، فضول بولتے ہیں، وہ عقل سے خالی ہوتے ہیں. زیادہ اور فضول بولنا عقل سے خالی ہونا ہے. تو اللہ والے وہی ہیں جو ہر لمحہ غور و فکر کرتے ہیں. اور غور و فکر کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ سارے ماشاءاللہ طلباء ہیں، طالبات ہیں. غور و فکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی کسی نشانی میں غور کرتا ہے تو اس کو 70 برس کی عبادت سے افضل ثواب مل جاتا ہے. پھر وہ کتنا عقل مند ہوا بولے جس نے یہ کام کیا کہ بیٹھا ہے اور بیٹھے بٹھائے ہر لمحے وہ 70 برس کی عبادت سے افضل ثواب لے رہا ہے. عقل مند تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو لے بھی حلال جائز اور اتنا لے کے کوئی سوچ بھی نہ سکے، اتنی جھولیاں بھر لے اپنی، اتنا امیر ہو جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. عقل مند وہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے.
بلکہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہر وقت وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور غور و فکر کس میں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے حسن اور اللہ کی عظمت کے جلووں میں غور کرتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، یعنی اور ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جب معرفت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ بول اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا یہ سب کچھ، باطلا بے حکمت اور بے تدبیر، یعنی تو نے کوئی کام بھی حکمت سے خالی اور تدبیر سے خالی۔ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی کام تدبیر سے خالی نہیں ہے، اللہ کا کوئی عمل کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر وہ بول اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے رب تو نے کوئی چیز بھی بغیر حکمت کے اور بغیر تدبیر کے پیدا نہیں کی۔ سبحانک، سبحان اللہ، اے رب تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے۔ اب حکمت میں کمی یا کوئی کام حکمت سے خالی تو اس کا ہوگا نا جس کو کوئی مجبوری ہو یا کوئی کوتاہی کر سکتا ہو، تو اللہ تو ہر کوتاہی سے پاک ہے، ہر مجبوری سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، بس تو بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ فقنا عذاب النار، فا کی معنی بس، قی کے معنی بچا، نا ہمیں عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ یہ جو قاف زیر قی ہے نا، قاف نقطوں والا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ درس نظامی کی طالبات ہیں، آپ کو پتہ ہوگا قاف زیر کی جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا، کہ تو بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ یہ سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے، آل عمران، اور اس کی آیت نمبر 190 اور 191، 190 اور 191۔ موضوع کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ پر دلائل۔ اب اگلی آیت جو ہے، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 5۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ویوم اور جس دن، یقول وہ فرمائے گا، کن ہو جا۔ اب یہ کاف پیش نون کن جو ہے یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، ہو جا کانا سے، کانا ہے نا، کانا سے کن فعل امر ہے، فا یکون تو وہ ہو جائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، برپا ہو جائے گا۔ روز محشر، اس سے مراد روز محشر ہے، روز محشر کو اللہ پاک نے کن کہنا ہے اور اس نے برپا ہو جانا ہے۔ قولہ الحق، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات، اللہ کا ہر فرمان کیا ہے؟ حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم، جس دن، ينفخ
پھونکا جائے گا اسرافیل کے ذریعے سے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ سور ہوگا نا، جیسے یہ ہوتا ہے ہارن جس میں سے آواز نکلتی ہے، تو اس طرح کا کوئی ہوگا، تو اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ہے۔ 4 بڑے فرشتوں میں سے نا حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ قیامت کے لیے سور میں پھونک ماریں گے، اور جب وہ پھونک ماریں گے تو اس کی آواز، جب قیامت قائم ہوگی یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو اس وقت ایک پھونک ماریں گے تو اس کی آواز جو ہے وہ ہر کسی کے کانوں میں جائے گی، جہاں جہاں کوئی ہوگا پوری دنیا میں، اور پھر لوگوں کی ہوش اڑ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اس کی نشانیاں ساری 30ویں پارے میں موجود ہیں کہ جو حاملہ ہوں گی ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، اتنا خوف طاری ہوگا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جب وہ سور پھونکیں گے تو اس کے بعد پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر جب وہ دوسری بار پھونکیں گے تو پھر سارے لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، پھر یہی زمین ساری میدان بن جائے گی، اور اس میں ساری دنیا جو ہے سارے انسان دوبارہ اٹھیں گے، میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ تو اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے، تو پھر روز محشر قائم ہو جائے گا۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ خوب جاننے والا ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا، بہت حکمت والا اور بہت باخبر ہے۔ کل علیم کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ عالم کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اسی طرح حکیم، حاکم کی حکمت والا، اور خبیر بھی خبر رکھنے والے کی سپرلیٹو ڈگری، یعنی ہر چیز کی خبر ازل سے ابد تک، اس کو خبیر کہتے ہیں۔ اور حکیم ازل سے ابد تک ہر حکمت جس کے علم میں ہے، ہر حکمت کا جو مالک ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور روز محشر کا برپا ہونا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کی نشانیاں ہیں۔ یہ سورۃ انعام ہے، انعام، آپ کو پتہ ہے انعام اور انعام میں کیا فرق ہے؟ جی کس کے؟ انعام، انعام ہو، حمزہ کے اوپر زبر ہے، انعام، تو اس کا مطلب ہے چوپائے، 4 پائے والے جانور۔ اور انعام ہو تو اس کا مطلب ہے کسی کو انعام دینا، نعمت دینا، اس کا مطلب انعام ہوتا ہے وہ جو پرائز آپ لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ انعام ہے، 6 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 73۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس سبق کو یاد بھی کرنا ہے، آیات آپ نے نوٹ کر لی ہیں، اور ترجمہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سب نے یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اتنی زندگی عطا فرمائیں کہ ہم یہ پورا دور انشاءاللہ الکریم کر سکیں اپنی زندگی میں، اور اگر کسی کی اجل آ بھی گئی راستے میں تو انشاءاللہ الکریم اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتے چلتے جو فوت ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ شہداء میں شامل کر دیا جاتا ہے، اس کی شہادت کی موت ہوتی۔ تو اللہ پاک قبول فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ سارے ساتھی اگر سیٹ حاصل کر لیں تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی،
اتنے اخراجات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں باقی چیزوں میں، تو تھوڑا سا ادھر ہمت کر لیں تو اللہ پاک سب کی خیر فرمائے۔